کہ مرکزی بینک نے شرح سود میں 120 پوائنٹس اضافہ کرتے ہوئے بنیادی شرح سود 10.50% سے بڑھا کر 11.50% کر دیا ہے۔ اب فیصلے کے مطابق مہنگائی کے بڑھتے خدشات اور عالمی معاشی دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں اور انشورنس فیسوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے اثرات مقامی معیشت پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ اچھا، مارچ کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 7.3% ریکارڈ ہوئی، جبکہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ مہینوں میں یہ شرح 10% تک جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے بہت ساری obvious اس کی ریزن ہے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ براہ راست روزمرہ اشیاء کی قیمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے عوامی سطح پر مہنگائی کا مزید دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو شرح سود میں اضافہ اور پیٹرول کی قیمتوں کے حالیہ اضافے کے اثرات کیا ہوں گے، کیا آپشن تھا، کیا بیسٹ آپشن یوٹیلائز کیا گیا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر عابد صالح صاحب۔ تھینک یو سو مچ عابد صاحب بات کرنے کے لیے۔ ذرا مجھے بتائیے گا، شرح سود میں اضافہ کیا گیا ہے، مجھے یاد ہے بیفور وار ہم اس پوائنٹ پر تھے کہ شرح سود یا تو برقرار رکھی جاتی تھی یا اس بات کا اندیہ دیا جاتا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شرح سود کم کی جا سکتی ہے، اسے سنگل ڈیجٹ میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے موجودہ معاشی حالات ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں جس میں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن تھا کہ اسے برقرار رکھا جاتا اور اضافہ نہ کیا جاتا؟ میرا خیال ہے یہ متوقع تھا کہ شرح سود میں اضافہ ہوگا، چونکہ انفلیشن جو ہے وہ اگلے آنے والے مہینوں میں اس میں اضافہ ہوگا۔ فی الحال ہمیں انرجی انفلیشن اس طریقے سے بائٹ نہیں کر رہی، لیکن جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ تھوڑے سے لیگ سے وہ آپ کے سامنے آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی ڈیمانڈ کمپریس کرنے کی یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے علاوہ۔ اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا آپ کے پچھلے پروگرامز میں اس پہ بات بھی کی تھی کہ فی الحال تو انفلیشن ہے، اس کے بعد جو جنگ کے اثرات ہوں گے اس میں جو شرح سود ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک پینفل فیصلہ ہے، یعنی اس کا گروتھ پہ امپیکٹ آئے گا، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو کریڈٹ لینا ہوتا ہے اس پہ آئے گا۔ حکومت کی اپنی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بڑھتی ہے، چونکہ سب سے بڑی بارور جو ہے کمرشل بینکس کی وہ تو حکومت ہے۔ لیکن اگر یہ اضافہ نہ کیا جاتا تو دو اس کے نقصانات جو تھے وہ ہو سکتے تھے۔ ایک تو اگر ہم ڈیمانڈ کو کمپریس نہ کرتا اسٹیٹ بینک اس وقت، تو پھر یقینی طور پہ جو انفلیشن ہے وہ بڑھتی چلی جاتی، مزید بڑھتی چلی جاتی۔ اور دوسرا، اگر سیونگ پہ آپ کو ریٹرن نہ ملے تو پھر جو لوکل کرنسی ہوتی ہے لوگ اس کو فارن ایکسچینج لینے میں لگانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو روپے کی قدر ہے اس پہ پریشر آتا۔ تو یہ دو ہوتے ہیں، جب بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے تو ان دو چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے، ایک تو لوکل کرنسی کی قدر کو مستحکم رکھنے کے لیے اور دوسرا ڈیمانڈ کو کمپریس کرنے کے لیے۔ اور اس میں ہمارے پاس ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے، اور تیسرا فیکٹر ظاہر ہے کہ IMF کے ساتھ جو پروگرام حکومت نے کیا ہے اس میں یہ ایک پریڈومیننٹ کنڈیشن ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو برقرار رکھنا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بھی اس فیصلے میں مانیٹری پالیسی کے فیصلے میں عابد صاحب، ہم ذرا عام آدمی کے آپٹک سے یہ بات جاننا چاہیں گے کہ عام آدمی جو متوسط طبقہ ہے اس کے اوپر اس چینج کے کیا اثرات ہوں گے، اور خاص طور پر متوسط طبقے کے روزگار کو متاثر کر سکتا ہے یہ چینج، اور کس حد تک کر سکتا ہے؟ یہ انٹرسٹ ریٹ عام طور پہ چونکہ پاکستان انسیڈنٹلی ان ممالک میں شامل ہے، یہاں پہ سب سے بڑا بارور جو ہوتا ہے بینکس کا وہ حکومت ہے، پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، بزنس نہیں ہے۔ عام کنزیومر جو ہے وہ تو بہت زیادہ کریڈٹ پہ ریلائی نہیں کر رہے ہوتے، سوائے اس کے کہ کوئی چھوٹی موٹی کریڈٹ کارڈ پہ ٹرانزیکشن کر لی۔ گاڑیاں آپ نے دیکھی کہ پچھلے 2 مہینے میں گاڑیوں کی سیل میں نمایاں اضافہ ہوا، اسپیشلی چائنیز ویکلز کے آ جانے سے۔ لیکن گاڑیوں پہ جو اس وقت کار لیزنگ یا کار لون ہے آلریڈی ان پہ شرح سود کافی زیادہ ہے، اور لوگ ریلکٹنٹ ہیں اس پہ بائی کرنے میں۔ ظاہر ہے کہ
جب یہ آپ کا بینچ مارک ریٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے تو یہ جو کنزیومر کریڈٹ ہے اس میں تھوڑی سی کمی آتی ہے. لیکن میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اصل پاکستان میں جو کریڈٹ چاہیے وہ کنزیومر نہیں اس سے افیکٹ ہو رہا ہوتا. جو افیکٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے اور جو افیکٹ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے. اور جب گورنمنٹ افیکٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی کٹی جو ہے وہ جو ٹی بلز وہ سیل کرتے ہیں اس پہ وہ زیادہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینا پڑ رہا ہوتا ہے جو کہ آنے والے وقت میں اس کے فسکل کوشن کو امپیکٹ کرتا ہے. اس کے پاس آمدنی کم ہوتی ہے اور اخراجات اس کے زیادہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ تھے. ظاہر ہے یہ کچھ ایسے فیصلے ہیں جو اس وقت کیے جا رہے ہیں.